نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں اور نہ۔ الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبر کرنے کا فائدہ قرآن کریم کے 14ویں پارے میں آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جس کا ترجمہ ہے جو کچھ تمہارے پاس ہے ختم ہونے والا ہے اور جو اللہ کے پاس ہے باقی رہنے والا ہے۔ یاد رکھیے، مصیبت اور تکلیف کا صدمہ تو ہمیشہ باقی نہ رہے گا، ہاں اس پر صبر کے نکلے ہوئے الفاظ حیات جاودانی اختیار کر لیں گے اور قیامت کے دن اللہ پاک شمار کرا کے ایک ایک نیکی کا کئی بار بدلہ عطا فرمائیں گے۔ یہ صرف ذہن بنانے کی بات ہے۔ اگر ہم اپنا ذہن اس طرح بنا لیں کہ جو کچھ غم یا خوشی آئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ اس وقت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزار دیں تو ان فانی حالات میں ایسے باقی رہنے والے ذخائر ہم اللہ کے پاس بھیج دیں گے کہ جو ہمیشہ کے لیے اس کے پاس ہمارے حساب میں جمع ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر یوں سمجھ لیجئے کہ ہمیں کسی نے گالی دی یا کوئی نقصان پہنچایا تو نہ وہ گالی ہمیشہ باقی رہے گی اور نہ نقصان ہمیشہ قائم رہے گا، اور گالی تو محض بد زبانی کا اظہار ہے، اس سے تو ہمارا کچھ بھی نہیں بگڑتا، بلکہ ایسی بے بنیاد چیز پر یعنی گالی کے بدلے ہم نے اگر اس ایک گالی دے دی تو اس کی اور ہماری دونوں کی بد زبانی کا گناہ دونوں پر باقی رہ جائے گا اور ہمیں قیامت کے دن خسارہ پہنچ جائے گا۔ لیکن اگر ہم اس گالی کو برداشت کر کے اور جواباً اس کو کہہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو نیک ہدایت دے، تو یہ دعائیہ جملے ہمارے واسطے سرمایہ آخرت اور اس کے واسطے ذریعہ ہدایت بن جائیں گے۔ اس طرح کسی نقصان کے تاثرات کو تھوڑی دیر میں ختم ہو جائیں گے، لیکن باقی رہنے والی وہ نیکیاں یا برائیاں ہوں گی جن کو ہم نے اپنے دل اور زبان سے ادا کر کے پایا۔
تو محترم ناظرین، صبر جو ہے اسی چیز کا نام ہے۔ اگر کسی نے آپ کو برا بھلا کہہ دیا تو آپ اس پہ اللہ کے لیے صبر کر دیں، اللہ کی رضا کے لیے اس پہ صبر کر دیں، اور برائی کا بدلہ جو ہے وہ برائی میں نہ دیں۔ یعنی کسی نے اگر گالی دے دی تو وہ تو گناہ گار ہوا، اگر آپ نے بھی بدلے میں اس کو گالی دے دی تو وہ جو ہے آپ کا بھی وہ جو ہے وہ گناہ میں شامل ہو گئے۔ تو گناہ نہ جواب دے کر آپ نے اللہ کے نزدیک بہت عزت پا لی۔ اگر آپ اس کو گالی کا جواب گالی میں نہ دیں گے تو آپ نے اللہ کے ہاں بہت عزت پا لی۔ اور یقین کریں عزت صرف اور صرف اللہ کی ہے، وہ جسے چاہے عطا کر دے۔ کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے کہ کوئی بندہ کہے کہ میں بہت عزت دار ہوں۔ عزت دینے والا اللہ ہے، اور عزت تب ہی بنتی ہے جب بندہ اپنے اللہ کے احکامات اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات اور ان کی سنت پر عمل کیا جائے۔ تو اس لیے اور یہاں ہمارے آقا کا ایک فرمان بھی میں آپ کو سنا دوں۔ ہمارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی حق پہ ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دے تو میں جنت کے اعلیٰ درجے میں اس کے لیے محل کا ذمہ دار ہوں، بہت بڑے محل کا۔ تو یقین کریں صبر کر لینا اس وقت تھوڑا سا جو ہے وہ اس کا آپ کو اس کا درجات کا نہیں پتہ، اس وقت صبر کر لینا۔ اور نہ صبر کرنے سے ہمیشہ بندہ پچھتاتا ہے۔ اگر کسی سے لڑائی ہو رہی ہو تو کسی کو جوش میں آ کے برا بھلا کہہ دیا یا کسی کو قتل کر دیا تو یقین کریں وہ 2 منٹ میں غصہ جو ہے وہ اتر جائے گا، لیکن ہمیشہ کے لیے آپ کو جو ہے وہ پھنس جائیں گے، اور ہمیشہ کے لیے وہ جو آپ نے صبر نہیں کیا اس کا ہمیشہ خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ تو ہمیشہ صبر سے کام لیا کریں۔ کوئی کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں کوئی کر سکتا۔ یقین کریں جب اللہ آپ کے ساتھ ہے تو پھر کون آپ کا کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ جب آپ لڑائی میں اللہ کے لیے صبر کر دیں گے، اللہ کے رضا کے لیے صبر کر دیں گے تو اللہ آپ کو جو ہے ہر مصیبت سے بچا لے گا اور آپ کو عزت والا بنائے گا۔ وہ جو لڑائی کرنے والا یا گالی دینے والا وہ خود ہی جو ہے وہ نیست و نابود ہوگا، کیونکہ آپ کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی جب آپ نے صبر کر لیا۔ محترم ناظرین، یہاں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ بلا معاوضہ کوئی بھی اس میں کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو، یعنی سب کو سلام کرو، کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو سب کو سلام کرو، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ کھانا کھلانا اللہ کا بہت محبوب عمل ہے۔ تو ہمارے جو بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر رہتے ہیں، مثلاً امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، یورپی ممالک، خلیجی ریاستوں میں اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بہت نوازا ہوا ہے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ضرور ڈالا کریں۔ اپنے مہینے کی سیلری میں سے یا کاروبار میں سے ایک ترتیب بنا لیں کہ مہینے کا 5% یا 10% نکال کے آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کرنا ہے۔ یقین کریں جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیا وہ باقی بچ گیا، وہ آخرت کا ذخیرہ بن گیا، اور جو آپ نے دنیا میں خرچ کر دیا وہ ضائع ہو گیا۔ اپنے اللہ کے دیے ہوئے مال سے اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ بنائیں اور اس میں خرچ کیا کریں اللہ کے راستے پہ۔ یقین کریں بعد میں کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا، حتیٰ کہ بعد میں اولادیں والدین کی چھوڑی ہوئی پراپرٹی یا جائیداد سے جو ہے وہ اس میں لڑائیاں کرتی ہیں، اور پھر وہی مال جو ہے وہ بال بن جاتا ہے۔ اس لیے آپ اپنی زندگی میں اللہ کے راستے پہ خرچ کیا کریں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ نیچے ویڈیو کے شروع میں جو نمبر چل رہا ہے اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ نیچے ویڈیو کے واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے، اس پہ آپ رابطہ کر کے طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں۔
بزرگان دین کا قاعدہ ہے کہ جب کوئی خوشی یا صدمہ آتا تو نوافل پڑھتے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے، اور یہی چیز اللہ تعالیٰ کے پاس باقی رہنے والی ہے۔ اب اگر ہم اس کا یقین اگر ہمیں اس کا یقین ہو جائے کہ گالی سن کر یا نقصان اٹھا کر جو ذرا سی دیر میں ختم ہو جانے والا ہے، ہمارے صبر کرنے سے اللہ تعالیٰ کے یہاں اتنا بڑا بدلہ ملنے والا ہے، تو ہم بڑے سے بڑے نقصانات پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں اور صابر ہو جائیں۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ دنیا کا کوئی بڑا حاکم ہمیں بلائے اور ہمارے لیے سامان آراستہ ہو، اراکین حکومت ہمیں لینے کے لیے باادب حاضر ہوں، اور راستہ میں کوئی شخص ہمیں گالی دے دے تو بدلہ لینا تو کیا، ہم اس کی گالی کو شمار بھی نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارے سامنے وہ عزت اور مرتبہ ہے کہ اگر ہم اس وقت اس گالی دینے والے کی طرف توجہ بھی کریں گے تو ہمارا قیمتی وقت ضائع ہو جائے گا اور توجہ دوسری طرف ہو جائے گی۔ اس پر نہ تو ہم منہ بنائیں گے اور نہ ہی غصہ کریں گے، نہ اس کی گالی کا کوئی خیال دل میں لائیں گے، بلکہ اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کریں گے، بلکہ اپنے چہرہ پر اور بھی مسکراہٹ اور تشکر کا اظہار پیدا کریں گے کہ سامنے عظیم ہستی ہمارے استقبال میں ہے۔ بالکل اسی طرح خبردار کیا جا رہا ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے اور اللہ کے پاس ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ اساتذہ و معلمات اور والدین کو چاہیے کہ اس سلسلے میں مثالی ماں، مثالی باپ، مثالی استاد اور مرتبہ اساتذہ، ان تینوں کو جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ اپنا وہ استعمال کرنا چاہیے حق کی، کیسے آپ مثالی بن سکتے ہیں، اپنے والدین کی، اپنے بچوں کی کیسی تعلیم کریں، اپنے بچوں کو ادب سکھائیں، اپنے بچوں کو جو ہے وہ اللہ کے راستے پہ چلنا سکھائیں، اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا سکھائیں۔ یقین کریں یہ دنیا میں بہت سارے پچھتاوے دیکھے ہیں کہ جو بندہ مثلاً ایک لڑائی ہو رہی ہے، لڑائی میں بڑھ چڑھ کر اگر کسی نے گالی دی، گالی پہ جو ہے وہ لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، پھر مار کٹائی، قتل و غارت شروع ہو جاتا ہے، اور اگر بندہ پھر ساری زندگی جیلوں میں گزارتے ہیں، تو اس وقت بندہ تھوڑا سا صبر کر جائے اللہ کی رضا کے لیے، اور یقین کریں اللہ آپ کو جو ہے وہ درجات بلند کرے گا، آپ کو عزت والا، آپ کو شان والا بنا دے گا۔ جس نے آپ کو گالی دی اسی کو ذلیل و خوار کر دے گا۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔